موضوع الدرس في قصة سيدنا آدم عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو جمع کر سکا. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ جمع تعظیمی ہے اور مراد صرف آدم ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو بھی اس کی صلب میں پیدا فرما دیا. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ذریت کو نکالا. تو اس لیے پھر مراد یہ ہوگا کہ سب کو ہم نے پیدا کیا اصلاب الرجال میں، اور ان کی شکلیں بنائیں. ثم صورناکم، پھر ان کی صورت بنائی، شکل بنائی. کیونکہ پہلے تو انسان صرف ایک نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر اللہ اس کو شکل دیتا ہے کہ بعض جمیل ہوتے ہیں، بعض کبیر ہوتے ہیں، بعض طویل ہوتے ہیں، بعض قصیر ہوتے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں. بلکہ ابھی بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان میں کون سعید ہے اور کون شقی، اور اس کے رزق کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ غنی ہوگا یا فقیر ہوگا. اس کے اجل کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے 50 سال ہوگی یا 100 سال ہوگی. سب چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ابھی بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. یعنی کمال قدرت دیکھیں کہ وہ ماں جس کے رحم میں بچہ ہے وہ بھی نہیں جانتی کہ میرے بچے کی عمر کیا ہوگی، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا، صحیح سالم ہوگا، یا اس کے اندر کوئی عیب ہوگا، پیدائشی اندھا ہوگا، پیدائشی لنگڑا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں بلکہ حکم دیتے ہیں فرشتے کو لکھ دو، اور وہ لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے روایات اسرائیلی میں، سابقہ کتابوں میں
یہ حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے لیکن پیغمبر کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں اور حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا ہے، بلا وجہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اسباب کی حد تک کام کرو۔ ورنہ دیکھیں نا، ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک وہ بڑا کروڑ پتی ہوتا ہے، دوسرا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک بیٹا عالم بن جاتا ہے اور دوسرا ظالم اور جاہل بن جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک دنیا میں باعزت مقام پیدا کرتی ہے اور ایک گلیوں میں رل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا نظام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نظام پر سر جھکا دیں کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یاد رکھو یہاں ثم کا حرف ہے، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی علماء قواعد کے نزدیک وا جو ہے وہ تو جمع کے لیے ہوتی ہے۔ جاءنی زید و عمر، زید اور عمر اکٹھے آئے، اور فا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، جیسے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہو۔ اذا رکع فرکعوا، جب رکوع میں جائے تو اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، تو فا تاکید کے لیے۔ لیکن ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، کبھی تراخی زمانی ہوتی ہے اور کبھی تراخی رتبی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ نے سارے فرمان کو ثم کے ساتھ تفصیل بیان فرمائی، کیونکہ پیدائش کے بعد تو وقت ہوتا ہے نا جی، کہ 4 مہینے کے بعد سور پھونکا اپنا روح پھونکی جاتی ہے، نفخ سور ہوتی ہے اور پھر بچہ پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بھی بنائیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو بہترین قامت عطا فرمائی ہے، اور اس نے تمہارے اعضاء کو بڑا ٹھیک انداز میں بنایا ہے، پھر جس صورت میں چاہا اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض ایسے صورتیں ہیں، ایسا جمال ہے، ایسا کمال ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جمال دیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمال دیا، اور سب سے زیادہ جمال جو ہے وہ آقا انعامدار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہ جس کی بھی نظر پڑتی تھی نا جی بس وہ پھر حیران ہو جاتا تھا آپ کے جمال۔ حتیٰ کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غور کر کے، کأن القمر تجری فی وجہی، گویا آپ کے چہرے میں چاند چل رہا ہے، اتنا ایسے حضور کا چہرہ مبارک روشن۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یعنی یہ بھی کافی عرصے کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ امتحان ہوا، فرشتے جواب نہ دے سکے، آدم نے جواب دے دیا، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جتنے باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اور وہ پھر اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن پاک کی آیات میں تعویلات کرتے ہیں،
اور متشابہات کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جو قبر پہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، اپنے بزرگوں کو سجدہ کرنے والے، ان سے کہتے ہیں جناب اگر سجدہ ناجائز ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا، تو فرشتوں نے اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے تو اگر ہم بھی سجدہ کرتے ہیں اولاد آدم کو یا انبیاء کو تو اس میں کیا بنا ہے؟ یہ دھوکے دینے والی بات۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، زمین کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو زمین پر تو نہیں رہتے تھے فرشتے، وہ تو آسمانوں میں رہنے والے تھے، اور پھر فرشتے تو مکلف ہی نہیں ہیں کسی شریعت کے۔ اور تیسری بات جو ہے اصل، وہ اللہ نے حکم دیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو جب اللہ نے حکم دیا پھر سجدہ کرو تو پھر کیا گناہ ہے؟ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیروں کو سجدہ کرو، مزاروں پہ سجدہ کرو، قبروں پہ سجدہ کرو، دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرو، تصویروں کو سجدہ کرو، تو ٹھیک ہے تم بھی کوئی آیت پڑھ لو کہ جی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتوں سے استدلال کرنا جو ہے یہ حضور کی امت کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، تو وہ بھی یہی بات ہے، یاد رکھو کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ حضرت یوسف نے عرض کیا کہ ابا جان یہ وہی میرا خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو انہوں نے جو خواب دیکھا وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ھذا تعویل رؤیای من قبل، وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا، قد جعلها ربی حقا، اللہ تبارک و تعالی نے آج اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو وہ تو اللہ کا حکم تھا خدا کے بندے، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم کسی سورج کو یا چاند کو بھی سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اس ذات پاک کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ عبادت کا سجدہ جو ہے وہ تو کفر ہے، وہ تو نہیں کر رہے، لیکن تعظیم کا سجدہ کرنا جائز ہے، ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، ہمیں اجازت، خبردار کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ لو کنت آمرا، اگر میں حکم دیتا سجدے کا اور اجازت دیتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی خاوند کے اتنے حقوق ہیں کہ میں بیوی کو حکم دیتا، لیکن اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا، باقی یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جی یہ سجدہ تعظیم کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ تو عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی تعظیم ہی ہے نا، تو تعظیم جو ہے وہ بھی تب دل میں عظمت ہوگی تو عبادت ہوگی، اگر عظمت ہی نہ ہو تو عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کسی کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، لیکن یاد رکھو کون ملائکہ؟ ملائکہ آسمانوں بھی ہیں، زمینوں میں بھی ہیں، ملائکہ پوری کائنات میں ہیں۔ ایک آیت میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں ہے لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
اور دوسری جگہ ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تکبر کیا، کیوں؟ کافر تھا، اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ اب یاد رکھو کہ سب سے پہلا جو سجدے کا حکم اللہ نے دیا وہ تمہارے ابا آدم کے لیے تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غور کر لو کہ اگر آدم کو سجدہ نہ کیا جائے تو ابلیس بن جائے، اور جو خدا کا سجدہ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کے گھروں میں نماز داخل ہی نہیں ہوئی۔ یعنی آج بھی آپ تحقیق اگر کریں نا جی، تحقیق تسلی کے ساتھ، تو 90% گھرانے ہیں جن کے گھرانوں میں نماز کا دخل ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ بس کبھی پھنس گئے، عید کے موقع پر کھڑے ہو گئے، اچھا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عید میں تکبیرات میں ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جنازے کی تکبیرات 4 ہیں یا 5 ہیں، اور ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑ دینے ہیں، پتہ نہیں، بس جیسے دیکھا جو کر رہے ہیں ویسا کر دیا، انہوں نے سلام پھیرا، انہوں نے سلام پھیرا۔ اور کتنی گھرانے ہیں یعنی یقین فرمائیں کہ بڑے بڑے، میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم سے بعد بڑے مرصع ہیں، ایم اے ہیں، ڈبل ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدوں میں فائز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، جانتے ہی نہیں کہ دعائے قنوت کیا ہے۔ اور اسی طرح کتنی گھرانے ہیں کہ جن کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو پہلے نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہیں، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنن کا پتہ ہے، نہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فرق کا پتہ ہے، نہ نوافل کا پتہ ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، 60 سال 70 سال عمر ہے، ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب نماز شروع ہوگی، تکبیر تحریمہ ہوگی تو یوں کان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، بعض یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، چلیے کس سنت میں ہے، کس حدیث میں ہے، بس کوئی یوں یعنی اس کو ہاتھ لگانا ضرور، کان کو ہاتھ نہ لگا تو وہ تکبیر نہ ہوئی۔ اور کتنے میرے بزرگ ہیں، 70 سال عمر، 60 سال 80 سال عمر ہے، جب تکبیر ہوگی تکبیر تحریمہ تو کھڑے ہیں نیت کرنے میں کہ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8:30 بجے بروز سوموار، پیچھے اس امام کے اللہ، امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ نیت کر رہا ہے۔ یہ تو بدعت ہے، کس نے کہا ہے آپ کو یہ نیت ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے کہ اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے، عشاء کے لیے، بس یہ نیت ہے۔ مقام النیت القلب، اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں استحضار، کہ زبان سے دہرا لو تاکہ کم سے کم تمہیں پتہ تو لگے مغرب پڑھ رہے ہو یا عشاء پڑھ رہے ہو۔ یہ کوئی نیت تو نہیں ہے شریعت میں۔ اور پھر جب نیت ہے ہماری، بس کھڑے ہوئے امام نے تو اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے، یاد اگر اس کے ہاتھ اس طرح ہیں تو یہ خلاف سنت ہے، اس کے ہاتھ قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں بھی کھلی ہوئی نہ ہوں، انگلیاں بھی بند ہوں۔ اور افضل یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ سینے پہ ہوں اور مرد کے جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوں، جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا من السنت، یہ سنت ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت سرت، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ باقی مرد کے لیے بھی سینے پہ ہاتھ باندھنا جائز ہے،
ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے، ہم جھگڑے نہیں کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اختلافات کو ختم کرے اور اختلاف کو مٹا دے، لیکن عورت کے لیے سینے پہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں یہ فرق ہے کہ عورت کی نماز میں جتنا پردہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، یعنی عورت اگر مسجد میں نماز پڑھے تو صفوں کے پیچھے پڑھے، تاکہ اگر آگے ہوگی وہ رکوع میں جائے گی، سجدے میں جائے گی، تو اس کی موومنٹ پہ آدمی کی نظر ہوگی نا، کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے جھک رہی ہے، کیسے بیٹھ رہی ہے، تو دیکھنے والے کی تو نماز گئی۔ اس لیے پیچھے ہوگی تو اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اور اگر وہ گھر میں پڑھے تو اور زیادہ افضل ہے۔ بیوتکن خیر لکن، حضور نے فرمایا، حضور نے اپنے زمانے میں جب امام الانبیاء تھے، فرمایا گھر میں نماز پڑھو تو افضل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کے لیے جتنا ستر ہوگا، مثلا رکوع مردوں کی طرح، سجود مردوں کی طرح کرے گی، اتنا ستر نہیں ہوگا جتنا اگر دو ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے یا ضم جسد زمین سے اپنا بدن ملا کے سجدہ کرے گی تو زیادہ ستر ہے۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی جھگڑوں سے بچائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس رمضان میں 20 تراویح کے بارے میں سعودی عرب کے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں، سب نے الحمدللہ 20 رکعت کا فتویٰ دیا، لیکن جب ضد ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے نا، اس کا کیا علاج ہے بھائی؟ اگر ان کی مان دے، اب انہوں نے کھول کے فتویٰ دے دیا، اور میں اپنا اس پہ ٹویٹر پہ آ گیا، فیس بک میں آ گیا، اور بڑے بڑے علماء نے تو سوال کرنے والے کو ڈانٹ دیا، اس نے کہا کہ تمہیں سوال کرتے ہو حیا نہیں آتی؟ حضرت عمر کو بدعتی کہہ رہے ہو؟ اگر حضرت عمر بدعتی ہے تو پھر دنیا میں مسلمان کون ہے؟ وہ تو خلیفہ راشد ہے، اس کا عمل تو سنت ہے، اور پھر اجماع صحابہ ہے، پھر تعامل امت ہے 1400 سال کا، تو کیا سوال کر رہے ہیں؟ باقاعدہ وہ رات مجھے میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے سنایا اس شیخ کا بیان، ماشاءاللہ بڑا واضح بیان تھا۔ اور اسی طرح اور بڑے بڑے علماء کے اس رمضان میں جو فتاویٰ ہیں، بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت۔ تو اب میرے کہنے کا حضرت مقصد صرف یہی ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کرو تو ابلیس بن جاؤ، اور خدا کو نہ کرو۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس مسلک پہ اس ملک کے علماء اور فقہاء اور قضات ہیں، یہ حنبلی مسلک ہیں، حنبلی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، امام بھی تھے، اور جنہوں نے اللہ کے قرآن کے لیے قربانی دی، جیل کاٹی، کوڑے کھائے۔ حق کے لیے تو مار کھانی پڑتی ہے نا۔ اسی طرح میرے ایک استاد سے فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے، مولوی وکی، پہلے ہمارے بزرگوں نے کوڑے کھا کے، مار کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ پہنچایا۔ پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب ہے۔ جب کوڑے برسائے جا رہے تھے نا امام احمد بن حنبل پہ، تو ان کا پاجامہ جو تھا نا وہ ذرا ڈھیلا ہوا، اس وقت بھی انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ میرے ستر کی حفاظت فرما کہ میں دشمن کے سامنے ننگا نہ ہو جاؤں۔ اس وقت بھی ان کو یہ خیال ہے۔ ہمارے حاجی ہیں، عمرے والے ہیں، احرام باندھا ہوا، ناف سے
ایک بالشت اور 4 انگلی چادر نیچے باندھی ہوئی ہے، ناف ظاہر ہے۔ جب ناف ظاہر ہے خدا کے بندے، وہ تو عورہ ہے، تو ننگے ہو، کہاں کا طواف، کہاں کا عمرہ، کہاں کی صفا؟ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، حضور نے فرمایا کہ مرد کے لیے جو عورہ ہے وہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنے کی ہڈی تک ہے، اس میں اگر 1 انچ کے برابر بھی جگہ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہو، کیونکہ عورہ کھلا ہوا ہے۔ نیچے جناب باندھے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں، ناف ظاہر ہے، سب کو پرواہ ہی نہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ماشاء 27 رمضان کا عمرہ کیا ننگی حالت میں۔ کیوں؟ ایک رواج ہے، کوئی عمرے کے لیے تھوڑے ہے جی میں نے 27 میں عمرہ کیا تھا۔ اچھا عمرہ کیا 27 کی رات میں، ساری رات محنت کرتے رہے، صبح کی نماز جب ہوئی تو باہر گاڑی کے انتظار میں ہوتے ہیں، کسی نے جدہ جانا ہے، کسی نے خمیس مشاہد جانا ہے، کسی نے آباد جانا ہے، فجر کی نماز ختم، عمرہ کر لیا 27 کا، بخشے گئے۔ اگر فرض نماز نہ پڑھے 1,00,000 عمرہ کرو دھیلے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمرہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا، عمرہ تو کافر کرتے تھے، مکے کے مشرکین مکہ کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، لبیک کہتے تھے، باقاعدہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے خود سنا تو فرمایا ماں بھائی بس کرو، یہی تو میں کہتا ہوں کہ لا شریک لک۔ انہوں نے کہا نا الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں بھائی، یہ تو تیرے اپنے ہیں نا جن کو تو نے خود شریک بنایا، ویسے ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے۔ بے عین ہی یہی آج کے مشرک کا عقیدہ ہے کہ یہ جو پیر بزرگ ہیں نا ہمارے، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں نا جی، اللہ کے اپنے ہیں نا جی، شریک تو غیر کو کیا جاتا ہے، یہ تو اپنے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے عمرہ کرو تو ادب سے۔ کتنے میرے بزرگ ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب 2 رکعت پڑھنی ہے سر ننگا پہلے کر لیتے ہیں، ابھی تم نے نیت ہی نہیں کی تو تم نے سر ننگا کر کے نماز خراب کر دی، اپنی مکروہ ہو گئی نماز۔ اللہ کے بندے جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا تو عمرے کے احکام شروع ہی نہیں ہوئے، تم نے کیسے سر سے کپڑا اتار دیا؟ سر پہ کپڑا ڈال کے 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں، پھر کپڑا اتاریں، پھر لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اس کے بعد سر پہ کپڑا نہ ڈالیں۔ یہ تو نہیں جب تک نیت نہیں کی پہلے کیوں نہ ڈالیں؟ اور بعض میرے بھائی جب نیت کرتے ہیں وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اچھا وہی کندھا نکال کے نماز پڑھیں، نماز مکروہ، عمرہ نفلی کر رہا ہے، نماز مکروہ ہو گئی۔ بھئی کندھا نکالنے کا حکم تو صرف طواف میں ہے، وہ تو صفا مروہ میں بھی نہیں ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ اچھا اگر تم طواف بھی کر رہے ہو، کندھا بھی نکالا ہوا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، کندھے پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھو ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ضرورت ہی نہیں ہے سمجھ، اور جی ہم عمرے پہ آئے ہیں، 2 لاکھ خرچ کیا، 5 سٹار ہوٹل میں رہے۔ مینا میں جناب ہمارے جو خیمے لگائے اور جناب سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے، گدے ہیں، صوفے ہیں، ہر آدمی کے لیے بات ہے، 5 سٹار ہمارے لیے سہولتیں ہیں۔ حضور نے اسی طرح حج کیا۔ صحابہ نے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ هل نجعل لك عریشا، ہم یہاں ایک چھپر بنا دیتے ہیں، 4 لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر کچھ چھڑیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سایہ ہو جائے۔ اگر میں نہیں، مینا مناف من سبق، مینا میں جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے، کسی کو چھپر بنانے کا کوئی حق نہیں۔ حضور پاک نے ایئر کنڈیشن میں حج کیا تھا، کولر لگے ہوئے تھے، گدے بچھے ہوئے تھے، بڑے عاشق ہیں جی ہم تو، سبحان اللہ جی، کملی والے نے جی بلایا ہے۔ انہوں نے کہا تم قبروں پہ سجدے کرتے رہو، میں تمہیں بلاتا رہوں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، فریاد ہی کر سکتے ہیں، چیخ چیخ کے بتا سکتے ہیں، باقی اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ تو انسان کے، اللہ ہدایت دے گا تو بات سمجھ آئے گی اور وہ کریں گے۔ یہاں پر اپنے شیخ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، شیخ ابو بکر، تو الاحساء کے تھے یا کہاں کے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو کسی شہزادی کو تکلیف ہوئی، جن کا اثر ہوا، اور اتنا شدید اثر تھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کہ وہ بیچاری کپڑے پھاڑ دیتی تھی، گھر سے نکل جاتی تھی، تو گھر والوں نے یا کمرے میں بند رکھتے تھے یا اس کو باندھ کے رکھتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ شیخ ابو بکر کے پاس جا کے دعا کریں، وہ اللہ رحمت کرے گا۔ وہ آئے تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، تو سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ بیچاری شہزادی ہے، فلاں شہزادے کی بیٹی ہے، اور اس پر جنات کا اثر ہے، وہ رسی میں بندھی ہوئی تھی بیچاری۔ تو انہوں نے فرمایا بھی کیوں باندھا ہوا ہے اللہ کے بندو؟ انہوں نے کہا حضرت کھولیں گے تو ابھی کپڑے اتار دیں گے، کپڑے پھاڑ ڈالیں گے۔ اور میں چھوڑ دو اخسا یا خبیث، شیطان ملعون، نکل جائے اس کے بدن سے، چھوڑ دو اس کے ہاتھ، چھوڑ دیے، ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت نے کہا وظیفے کس بات میں؟ میں نے کہہ دیا شیطان بھاگ گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا تو اس شہزادے نے یعنی کوشش کی بھی، حضرت تو ہدیہ لیتے نہیں، انہوں نے آرڈر کیا کہ ایک تو حضرت کے گھر تک اور مسجد تک جو ہے وہ سڑک بناؤ، اور ایک یہ ہے پورے ان کی بستیوں میں علاقوں میں بجلی پہنچاؤ۔ تو جب بجلی والے آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ایسا کرنا، یہ لوگوں کا فائدہ کا بات ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن میرے گھر میں اور میری مسجد میں بجلی نہیں لگانی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی کے لیے تو حکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میرے مدنی پاک نے کبھی بجلی میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، میں جب تک زندہ ہوں میرے گھر میں بجلی نہیں ہے۔ کوئی دیا جلتا تھا اسی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، قرآن شریف بھی دیے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی، ان کے بیٹے کی زیارت کی، وہ بھی 60-70 سال کے تھے، ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی فقیر تھے۔ تو بہرحال عشق کا معنی تو یہ ہے نا جی کہ حضور کے گھر میں نہیں لگا کم کما تو میں کیوں لگاؤں، حضور کے گھر میں پردے نہیں لگے تو میں کیوں لگاؤں، حضور کبھی بیڈ پہ آرام فرما نہیں ہوئے تو میں کیوں، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ پاؤڈر روم ہے، یہ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ نعمت دے، شکر کرو، استقبال کرو، لیکن یہ تو نہیں کہ خدا کو بھی بھول جاؤ۔ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد رکھ لینا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، ایک نماز فرض جو ہے وہ چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز تمہیں تو یاد ہی نہیں کتنی چھوڑی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا ہے۔ اور امام صاحب نے اپنی فقہ میں لکھا ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، اس کو کافروں کے قبرستان میں پھینک دو، وہ کافر ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ مثلا تم ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار ہو اور بیوی صاحبہ نہیں پڑھتی تو پھر بیوی تو کافر ہو گئی، جب کافر ہو گئی نکاح کہاں رہا؟ اچھا بیوی نماز پڑھتی ہے خاوند نہیں پڑھتا ہے، وہ کافر ہو گیا تو نکاح کہاں رہا؟ تو اس کے بعد جب اولاد ہوگی تو وہ تو اولاد بھی زنا ہوگی، نکاح تو رہا ہی نہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی امام کہتے ہیں فاسق فاجر تو ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن بے نمازی جو ہے انہو یعذب
اس کو تعزیر دی جائے، کیا معنی؟ اس کو جیل میں ڈال دو حتیٰ یتوبہ، جب تک کہ توبہ نہ کرے اس کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ لیکن وہ کافر نہیں کہتے، البتہ بس اتنا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے قد کفر، یہ تشدید کے لیے ہے، یہ حقیقتاً وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیز، میرے محترم، خدا کے لیے اللہ حرم میں لے آیا ہے، ہر زبان میں چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں موجود ہیں، عمرے کی کتابیں موجود ہیں، حج کی کتابیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سے ہمارے حرمین کے منتظمین کو جزائے خیر دے، انہوں نے باقاعدہ یعنی دروازوں کے اندر ویڈیو میں دکھایا ہے، یہ کعبہ ہے، یہ طواف ہے، یہ احرام ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے دوڑنا ہے، ایک ایک چیز کی یعنی سمعی، بصری، قولی، عملی ہر لحاظ سے تربیت دی جا رہی ہے۔ لیکن کوئی نہ دیکھے اور سبق حاصل نہ کرے، اس کا کیا علاج ہے؟ ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میری ایک گزارش یاد رکھو، طواف کرو، ایک کرو، ادب سے کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، 100 رکعت کی ٹکریں نہ مارو، 2 رکعت ادب سے پڑھو۔ قرآن پڑھو، 3 سپارے نہ پڑھو، 1 پاؤ پڑھو، لیکن ایک ایک حرف پہ غور کر کے پڑھو، ایک ایک آیت نکھار کے پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح عمرہ کرو، 10 عمرے نہ کرو، 1 کرو، لیکن ادب سے کرو۔ اور اس میں جو مسئلہ سمجھنا ہے، کتاب لے لو، اس کو 4-5 دفعہ پڑھو گے، سمجھ آ جائے گا۔ اچھا آج کل تو آپ کے پاس ماشاءاللہ اور کون سا آدمی ہے جس کے پاس ٹیلی فون نہ ہو، جوال موجود ہیں اور اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اسی میں عمرے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، فیڈ ہے، اس کو کھول کے دیکھ لو اور اسی کے مطابق چلتے رہو اور دیکھتے رہو۔ اچھا جو دعائیں مانگ رہی ہیں وہ بھی اس میں بھری ہوئی ہیں۔ یہ شیطان نے بنوایا تو شیطانی کے لیے تھا، لیکن اللہ نے اسے دین کا بھی کام لیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اب مکتبہ شاملہ ہے جس میں 60,000 دین کی کتابیں فیڈ ہو چکی ہیں۔ جو کتاب آپ دیکھنی ہے کلک کریں، جو مسئلہ آپ نے دیکھنا ہے بس ہاتھ ماریں۔ میں رات اپنے ہمارے ساتھیوں سے وہ جھگڑ رہا تھا، میں نے کہا یار حدیث مبارک میں آیا ہے نا تلبینہ، وہ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جو کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو جو کا تو ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا سیدنا جبریل سے کہ جبرائیل، ایک تو مجھ کو بڑی کمزوری اور ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اور دوسرا مجھ پہ آج کل جو ہے حزن اور ہموم کا زیادہ حملہ ہے، غم کا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تلبینہ استعمال کریں۔ بی بی عائشہ پھر حضور کے لیے تلبینہ بناتی تھی، اور حضور نے فرمایا یہ تلبینہ جو ہے یہ تمام ہم اور غم کو مٹا دینے والی چیز ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملٹی وٹامن قسم کا انجیکشن بھی اتنی فائدہ نہیں دیتا جتنا وہ تلبینہ دیتا ہے۔ تو میں بڑا پریشان تھا، مجھے حدیث مبارک نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنے چھوٹی بچی سے کہا 1 سیکنڈ میں اسے جناب ادھر ادھر سے آپ یہ دیکھو دادا، اب مجھے تو آتا نہیں نا، میں تو ٹیلی فون سن سکتا ہوں، بند کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا۔ اچھا کبھی تو وہ مجھے بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، کبھی سائلنٹ پہ لگا دوں تو کھولنا بھول جاتا ہے، اور کالیں آتی رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں فقیر صاحب بڑے آدمی ہو گئے سنتے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تو سنوں گا کیا، مٹی سنوں گا۔ اچھا ایک تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ ٹیلی فون کان پہ رکھ کے نہیں سن سکتے، آپ مائکرو فون لگا کے ٹیلی فون کو دور رکھا کریں تاکہ اس کی شعاع لیزر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو بہرحال تلبینہ کیا ہے یاد رکھو، میں حضور کی رضا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جو دلیا، جیسے دلیا تو آج کل انگریزوں کا بھی غذا ہے نا، سب سے پہلے صبح کے ناشتے ان کے لیے دلیا لازمی ہوتا ہے نا، تو وہ جو حضور کا
کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جو ہو لیکن اس کو صاف نہ کیا جائے، جو اپنی اسی طرح اس کے نخل کے اندر ہو، یعنی اس کا اوپر کا چھلکا نہ نکالو، چھلکے میں رہنے دو، اسی کو پیس کے وہ آٹا بن گیا۔ اب اس کو پہلے تھوڑے سے پانی میں گرم کریں، گرم کرنے کے بعد وہ اس کی قوت جو ہے، اس کے بعد پھر گرم دودھ کے اندر اس کو ڈال دیں اور 1 چمچ جو ہے وہ شہد ڈال دیں، اور اگر شہد نہ ہو تو اجوا کھجور ڈال دیں 2-3 دانے، بس تلبینہ تیار ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اب دنیا کی جو نئی تحقیق ہے اس میں بھی کہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے نا، جو بغیر چھلا ہوا، بغیر صاف کیا ہوا، اس کو پیس کے اگر روٹی بنائی جائے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ نے حضور کی نہیں ماننی نا، تو میں نے انگریزوں کی بھی ایک بات بتا دی کہ اس پر تو خیر آپ عمل کریں گے نا، کہ جی ڈاکٹروں نے کہا ہے نا، حالانکہ 1 کروڑ ڈاکٹر اکٹھے کرو نا تو ان کا علم حضور کی جوتی سے بھی کم ہے۔ ان کا کیا علم ہے؟ اس کو جبریل بتا دیتے، کمزوری کا علاج بھی جبریل بتا رہے، حضور پہ جادو ہوا تو جبریل آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ فرائض اللہ ہے، اور گھر میں اچھا ایک یہ بھی یاد رکھو کہ تم نماز پڑھتے ہو، بیٹے نہیں پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، تو قیامت میں جوتے تمہیں لگیں گے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم مسئول، فیکٹری ہے تمہاری، لیبر نماز نہیں پڑھتی، تم پکڑے جاؤ گے۔ تمہارا بزنس ہے، ٹیکسٹائل ہے، شوگر مل ہے، عملہ نماز نہیں پڑھتا، قیامت میں جوتے تمہیں پڑیں گے۔ باقی تمہارے کہنے پر وہ بٹھیوں میں کھڑے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں، بس تمہارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے، یہ وہ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدے کرنے والوں میں نہیں تھا۔ اچھا اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ بھی تکبر ہے، اور زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد اور تکبر ہے کہ قابیل نے حابیل پہ حسد اور تکبر کیا۔ اللہ ہمیں تکبر سے، حسد سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تمام آنے والوں کی حاضری، عمرہ، حج قبول فرمائیں، اور ان کو توفیق دیں کہ سنت کے مطابق عمل کریں۔